أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتے ہوئے، مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اپنے بیان کا آغاز میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور میں استقبال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں مولانا محترم صدر جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش مولانا صفی احمد مدنی حفظہ اللہ کی خدمت میں دعا پیش کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی محنتوں اور آپ کے علم سے ہم سب کو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو مستفید فرماتا رہے۔ مولانا کو دیکھ کر ہمیں ہمت ہوتی ہے کہ مولانا ماشاءاللہ یہ عمر میں گاؤں گاؤں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے انسپریشن ہے اور یہ ہمارے لیے متاثر کرنے والی بات ہے، اور اکثر مولانا کو دیکھ کر ہمیں ہمت ہوتی ہے کام کرنے کی۔ اور اسی طریقے سے مقامی جمعیت اہل حدیث کے سارے ذمہ داران، صدر محترم اور اس اجتماع کے منعقد کرنے کے لیے جتنے بھی افراد نے محنت کی ہے، سامعین، سامعات، علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، میں آپ سب کے خدمت میں دعا پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرما لے اور میزان حسنات میں اس کو شمار فرما لے۔ عرب کے ایک عالم نے بہترین تشریح کی ہے کہ قیامت کے دن جبکہ لوگوں کو سائے کی سخت ضرورت ہوگی تو اس وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے سائے میں، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دھوپ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سائے کا انتظام کریں گے۔ اس میں سے ایک حدیث شریف کا جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے خاطر جمع ہوتے ہیں اور اللہ ہی کے خاطر جو لوگ جدا ہوتے ہیں۔ عرب کے ایک عالم نے اس حدیث سے شریف کی تشریح میں یہ کہا کہ اس سے مراد اجتماعات بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد آپ جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں اپنا ٹائم نکال کر، قربانی دے کر، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ قربانی پیش کی ہے اللہ کی محبت کی خاطر انشاءاللہ، تو آپ جو جمع ہوئے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی کے ڈر سے نہیں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے انشاءاللہ۔ اور جب آپ یہاں سے جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ یا تو آپ حقوق العباد ادا کرنے جائیں گے یا تو حقوق اللہ ادا کرنے جائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی آدمی انشاءاللہ گناہ کرنے کے لیے تو نہیں جائے گا، بلکہ کسی اور نیکی کرنے کے لیے جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کی نماز ہو جانے کے بعد پھر زمین میں بکھر جاؤ، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، حلال روزی تلاش کرو۔ یعنی جمع بھی ہو رہے ہیں تو اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا اس کے لیے، جدا بھی ہو رہے ہیں تو اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کے لیے۔ اگر یہ نیت ہے تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، مجھے 2 عنوان دیے گئے ہیں، جیسا کہ شیخ نے کہا کہ ایک نیام میں 2 تلواریں رکھنا ہے، تو عام طور پہ جملہ مشہور ہے کہ 2 گھوڑوں پر سوار نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر پھر بھی آپ کے سامنے 2 گھوڑے ہیں تو آپ گاڑی کے سامنے تو 2 گھوڑے لگا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ گاڑی پہ بیٹھ جائیے، گاڑی کے سامنے 2 گھوڑے لگائیے آپ، تو آپ ایک شاہی انداز میں، ایک بادشاہ کے انداز میں جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ گاڑی کے سامنے 2 گھوڑے لگائیں انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ بھی ساتھ دیجیے، ایسے وقت پر آپ لوگوں کے بھی ساتھ کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔
تو انشاءاللہ پہلا جو میں ٹاپک لوں گا انشاءاللہ جادو اور یوگا، اس پر ہم پہلے سنیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد دوسرا پہلو میرے ٹاپک کا، کیا قرآن اور صحیح حدیث کافی نہیں ہے دعوت کے کام کے لیے؟ انشاءاللہ اس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. تو 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ میں آدھا گھنٹہ اس ٹاپک پر اور آدھا گھنٹہ اس ٹاپک پر انشاءاللہ میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. تو آئیے سب سے پہلے جو ورڈ جادو ہے، جس کو عربی میں سحر کہا جاتا ہے یا انگلش میں میجک کہا جاتا ہے، جس کو ہم جادو ٹونا کے نام سے جانتے ہیں، کالا جادو، بلیک میجک. تو اس ٹاپک پر ہم کو جاننا آج کے دور میں، ہر دور میں ضروری اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اس سے پناہ مانگنا ہم کو نہیں سکھاتے، یا قرآن مجید میں اس ٹاپک پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اہمیت دے دیتے تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھئی مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا نہ صرف ذکر کیا بلکہ کہا من شر النفاثات فی العقد، کہا کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے پناہ مانگے، کہ اللہ تعالیٰ جادو کے اثر سے اور جادو کے سیکھنے سے پناہ مانگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کے جاننے کی بڑی اہمیت ہے. اب اگر آپ ذرا فی کا مطالعہ کریں گے دنیا میں، تو فی الوقت پوری انسانیت 3 کیٹیگری میں بٹی ہوئی ہے. پوری انسانیت 3 کیٹیگری میں بٹی ہوئی ہے. ایک طرف ہے جادوگر. جادوگر کیا کرتے ہیں؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو شرک کے خلاف مدد کرنے والا اس زمانے میں جو پرندہ مشہور ہے قرآن مجید میں، جس کا ذکر آیا ہدہد کا ذکر آیا. پرندہ ایک چھوٹا تھا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدہد کا ذکر کیسے کیا کہ ہدہد کو شرک اچھا نہیں لگتا تھا. یعنی شرک اتنا بدتر گناہ ہے، پرندے کو بھی اچھا نہیں لگتا. یعنی جانوروں کو بھی سجدہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے، جانور کو کبھی سجدہ کرتے آپ نے نہیں دیکھا، لیکن انسان کو سجدہ کر رہا ہے. یعنی ہدہد کے پرندے سے بھی بدتر ہو گئے. اللہ حفاظ فرمائے. ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے شرک کا سینس کیا تھا. شرک اتنا بدتر گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے اگر پہاڑوں کو پتا چل جائے کہ انسان شرک کر رہا ہے، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 میں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. اگر آسمانوں کو پتا چل جائے کہ انسان شرک کر رہا ہے، دنیا میں کوئی بھی شرک نہیں کر رہا ہے، انسان شرک کر رہا ہے، جن شرک کر رہے ہیں، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، تو آسمان ان پر پھٹ پڑے گا. اگر ان کو احساس مل جائے گا اتنا بڑا گناہ ہو رہا، غصے کے مارے آسمان ان پر پھٹ پڑے گا. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. اگر زمین کو پتا چل جائے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایک ناجائز اولاد، ایک بیٹا اللہ نے بنایا ہے، اگر زمین کو سینس دے دیا جائے کہ انسان کیا کر رہا ہے، اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، زمین پھٹ جائے گی غصے میں. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل کے گر جائیں گے ان کے اوپر. ان دعوا للرحمن ولدا، کیا وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے ایک نعوذ باللہ لڑکا بنایا؟ اتنی گندی بات. اگر پورے کائنات کو اس کا احساس دے دیا جائے تو وہ غصے میں آ جائیں گے، لیکن انسان کو نہ غصہ آتا ہے نہ انسان کو تکلیف ہوتی. ہدہد جو پرندہ تھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اس کو بھی شرک اچھا نہیں لگا. ملک سبا، آپ کو معلوم ہے سیریا اور یمن کے درمیان سعودی عرب پایا جاتا ہے. اتنی دور کا فاصلہ، کتنے میل دور ہے آپ جانتے ہیں. یمن کدھر ہے، سیریا کدھر، شام. وہاں سے ملک سبا کے بارے میں ہدہد جا کے کہتا ہے کہ یہاں پر شرک ہو رہا ہے، ملک سبا. اب جو جتنے بھی دنیا میں شرک کرنے والے ہیں ان کو ہدہد پسند نہیں ہے. جتنے بھی جادوگر ہیں ان کو ہدہد پسند نہیں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی جادوگر ہوتے ہیں، جادوگروں کی پہچان ہے. جادوگر اگر آپ سے کہے کہ آپ کی فوٹو لے کر آؤ تو سمجھ جائے وہ جادوگر. جادوگر اگر آپ کے ماں کا نام پوچھتا ہے تو سمجھ جائیے کہ جادوگر. اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کیلے ٹھوکیے تو آپ سمجھ جائیے کہ جادوگر ہے. اس کے پاس علاج کرانا حرام ہے، جائز نہیں. آپ کو کہتا ہے کہ ہدہد پرندے کو لا کر ذبح کرو تو لوگ ڈھونڈ کے ہدہد پرندے کو لا کر
ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جادوگر شیطان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ شیطان کو حدود سے بڑی نفرت ہے، کیونکہ ایک حدود کے انفارمیشن کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شرک کرنے والی قوم نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ملک سبا اور پوری قوم نے کیا کیا تھا؟ اسلام قبول کر لیا تھا۔ کس کے انفارمیشن کی بنیاد پر؟ ایک حدود کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، نتیجے میں وہاں پر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دنیا میں جتنے بھی جادوگر ہیں ان کو حدود سے بڑی نفرت ہوتی ہے، اور جتنے بھی شیطان ہیں، وہ جن ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ جتنے بھی قرآن مجید میں ایسے چیزوں کا ذکر ہے ان سب کو جادوگر آپ سے جلانے کے لیے کہتا ہے، ان سب سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے فی الوقت پوری دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو کہیں گے کہ حدود کو ذبح کرو، یہ جادوگر ہے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو حدود کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام۔ اب مسلمان جادوگروں کی کیٹیگری، یہ تو وہ جادوگروں کی کیٹیگری ہے جو بالکل اسلام سے بھٹک گئے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی بھٹکنے والے ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کا نام لے کے جادوگروں کو ڈراتے ہیں، جادوگروں کا توڑ کرنے کے لیے۔ جادوگروں، کیونکہ جادوگر پورے جتنے بھی ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کے نام سے وقتیہ طور پہ ڈرتے ہیں، وقتیہ طور پہ ان کو ڈر ہوتا ہے۔ جتنے بھی جن ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کے نام سے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی حکومت دی کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، ربی حبلی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ کیسی دعا کر رہے ہیں دیکھیں، ہم تو جب دعا کرتے ہیں نا تو بہت چھوٹی دعا کرتے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کی دعا دیکھیے، اے اللہ تو مجھے ایک ایسی بادشاہ دے، ویسی بادشاہ تو میرے بعد کس کو بھی نہیں ملنا۔ اتنی اونچی دعا کی اور وہ بھی مل گئی ان کو، ماشاءاللہ وہ دعا، کتنا یقین تھا۔ تو اب جتنے بھی جن ہیں اور شیطان ہیں یہ سلیمان علیہ السلام سے ان کو ایک قسم کا خوف ہوتا ہے۔ مسلمان جادوگر جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یا رفائی، یا سلیمان، یا دفاعی، نعوذ باللہ۔ ان کے اگر تعویذیں کھول کے دیکھیں گے آپ، ہم نے کئی تعویذیں کھولی اپنی زندگی میں، اللہ حفاظت فرمائے۔ مسلمان مسجد نبی میں وہاں پر ہم کو موقع ملتا تھا کہ مسجد نبی کے پاس ٹھہر کر لوگوں کو سمجھانا، اتنے رات میں اتنے تعویذ ہم نکال کے دیکھتے تھے، ہندوستان کے تعویذیں پورے، اور اس کے اندر کیا کیا آتا تھا؟ ہدہد پرندہ اترا ہوا ہے، یا نہیں تو ہدہد لکھا ہوا ہے، یا پھر سلیمان، یا رفائی، یا سلیمان، نعوذ باللہ۔ یہ سب شرکیہ کلمات کہ آپ مخلوق کو ڈراتے ہیں کسی مخلوق کا سہارا لے کر، تو گویا کہ آپ ایک شرک کے کاؤنٹر میں اور ایک شرک کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ بھی غلط ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم سلیمان علیہ السلام کے بتلائے طریقے پر جائیں، نہ کہ سلیمان علیہ السلام کا نام شرک کے طور پہ استعمال کریں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے کیا کہا؟ ارے بغیر والد کے بچہ کیسا پیدا ہوتا؟ نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ غلط طریقے سے پیدا ہوا، نعوذ باللہ وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسا پیدا ہوئے، اس کا مطلب مریم علیہ السلام پر وہ لوگ تہمت ڈالتے تھے۔ دوسری طرف عیسائی انہوں نے کہا باپ اس کا کیسے ہوگا جبکہ باپ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا مریم علیہ السلام ذریعہ ہے، ورنہ اصل میں باپ تو اللہ تعالیٰ۔ یعنی کہ ایک نے عزت اتنی گرائی کہ نعوذ باللہ کہا کہ یہ بچہ ناجائز ہے، اور کسی نے اتنی عزت بڑھائی کہ یہاں تک کہ کہا کہ اللہ کا بچہ ہے۔ لیکن مسلمان جو ہوتے ہیں درمیانی ہوتے ہیں، مسلمان جو ہوتے ہیں امت مسلمہ صحیح عقیدے والے ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ اہل السنہ والجماع، اہل الحدیث اور سلف کا ہمیشہ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ امت وسطا، درمیانی راہ ہوتی ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نہ برے الفاظ دے سکتے ہیں، اور نہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے درجے پر پہنچاتے، نہ ابن اللہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں۔ یہ بالکل اسی طریقے سے آج دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو پوری دنیا 3 کیٹیگری میں بٹی ہوئی ہے۔ کوئی ہدہد کو ذبح کر رہا ہے، کوئی سلیمان علیہ السلام کا نام لے رہا ہے، دونوں بھی بھٹکے ہوئے۔ ہم کو دونوں قسم کے جادوگروں سے بچنا، لیکن بچنے کے لیے ہمارے پاس تھوڑی سی انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ آج طریقہ اسلام میں سجدہ ایک طریقہ ہے، تو اسلام میں جیسا بیٹھتے ہیں، جیسا حرکت کرتے ہیں، اس کی بھی اہمیت ہے۔ یہاں تک کہ کپڑا بھی اگر آپ
فلاں مخصوص رنگ کا کپڑا اگر آپ پابندی سے پہن رہے تو شرک کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ اسلام میں احرام آپ باندھتے ہیں، کپڑے کی بھی اہمیت ہے اسلام میں، کیسے بیٹھتے کیسے اٹھتے ہیں. آپ کہیں گے بھائی کیا ہوتا ہے اس سے؟ میں تو اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کرتا ہوں. میں وہ اوم کہتے ہیں، میں کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کیسا بیٹھ رہے ہیں اس پہ بھی خیال کیجیے. 8 قسم کے شلوکاس پڑھتے وہ لوگ، نعوذ باللہ. نقلے کفر نباشت، ساستانجا سوریہ نمسکار منہ روے نمہ بھاسکر روے نمہ. میں 8 ہڈیوں پر اے سورج مہاراجا میں تمہیں پرنام کرتا ہوں. 8 ہڈیوں پہ کیا ہوتا ہے؟ سجدہ ہوتا ہے. 7 ہڈیوں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنے 7 ہڈی ناک کو ملا لیا تو 8 ہڈیوں کیا کہ تو سجدہ ہوتا. کس کے لیے ہوتا ہے سجدہ؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. سورج کو سجدہ مت کرو، چاند کو سجدہ مت کرو. یوگا میں کیا کہا جاتا ہے؟ بھاسکر رائے نمہ روے نمہ سوریہ ساستانجا سوریہ نمسکار. اے سورج میں تجھ کو اپنے 8 ہڈیوں پہ تجھے میں گرتا ہوں، اور پورے 8 ہڈیاں زمین پہ ٹکا کے بولتے ہیں. یہ ہے یوگا. اور یوگا 8 طریقے سے ہوتا ہے. 8 طریقے کا یوگا ہے. میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں نے تقریباً 1000 ایپیسوڈ کا میرا ٹارگیٹ الحمدللہ چل رہا ہے جی سلام پر. میں کھول کے پورا بتا رہا ہوں، کیونکہ انڈیا میں ایک نیشنل ٹی وی چینل کے ذریعے سے گھر گھر تک پہنچنے کا اللہ نے موقع دیا ہے. تو ہم کو شرک پہ سب سے پہلے وار کرنا ہے. انڈیا میں سب سے پہلے کس پہ شرک وار کرنا ہے؟ شرک اور کفر پہ. کیونکہ عقیدہ بیکار ہے. باقی کہ آپ نماز پڑھا لیجئے، روزہ رکھا لیجئے، سب باتیں بیکار ہیں. پہلے عقیدہ پکا ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے پورے اپنے ایپیسوڈ عقیدے کے اصلاح کے لیے لگا دیا الحمدللہ. یوگا میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے بڑے بڑے پجاریوں سے پوچھا یوگا میں کرتے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں باڈی، سول، مائنڈ. آدمی کی جو عقل ہوتی ہے، عقل اور روح اور جسم، ان کے درمیان بیلنس کرنے کا نام یوگا ہے. اچھا، اتنی پوری محنت کرنے کے بعد آخری میں کیا ملتا ہے؟ جسم، روح اور عقل کی غذا ملتی ہے. آپ قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں نماز میں کیا ملتا ہے آپ کو؟ خشوع ملتا ہے. نماز میں سکون ملتا ہے. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز آپ کو برائیوں سے روکتی ہے. یعنی جو چیز یوگا کر کے آخری میں لے رہے ہیں لوگ، وہ ساری چیزیں آپ کو نماز سے مل رہی ہیں. اور یوگا میں کیا ہوتا ہے؟ سر نیچے رکھ کے پیر اوپر کرنا پڑتا. کر سکتے پورے لوگ؟ اسلام بولا نہیں اتنا مت کرو، سجدہ کر لو بس. ایزی راستہ چاہیے، مشکل راستہ چاہیے؟ آسان راستہ چاہیے اور سیکیور بھی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر کہا کہ یہ طریقہ ہے صلاح کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپ نے مہر لگائی. وہ محفوظ رہے گا یا کوئی بھی انسان اگر بتائے گا یا بابا بتائے گا؟ کون سا محفوظ طریقہ رہے گا؟ یہ طریقہ محفوظ رہے گا. تو اسی لیے صلاح میں جو چیز ہم کو ملتی ہے وہ یوگا سے زیادہ ملتی ہے اور سیف طریقے سے ملتی ہے. اس کے کوئی سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہے، جبکہ یوگا کے اندر بہت سارے سائڈ افیکٹ بھی پائے جاتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ میں نے آپ کو جادو اور یوگا کے بارے میں بتایا. جادو سے آپ کو عقیدے کی امپورٹنٹ میں نے سمجھانے کی کوشش کی. یوگا کے ذریعے سے میں نے آپ کو صلاح کی امپورٹنٹ سمجھانے کی کوشش کی. اب آئیے ہمارا جو دوسرا پہلو ہے، دوسرا گھوڑا آگے کرتے ہیں. کیا قرآن و حدیث دعوت کے کام کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دعوت کے کام کے لیے قرآن اور حدیث کے علاوہ جب تک دوسری کتابیں ہم استعمال نہیں کریں گے دعوت کا کام ہی نہیں ہو سکتا، یہ اس کا جملہ غلط ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن و سنت سے الحمدللہ میں دعوتی کام کر لے رہا ہوں اور اچھے طریقے سے کر رہا ہوں، ہم کہیں گے مبارک، آپ سب سے بہترین کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ سب سے محفوظ راستے پر ہیں. نمبر 3 کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن اور حدیث پڑھنے کا، اللہ کی طرف سے جو اترا ہے، کیا اترا ہے؟ قرآن اور حدیث. قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ الگ بات ہے کہ نبی قرآن میں کلام اللہ کا ہے، حدیث میں کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن تعلیمات پوری کیا؟ ان ہوا الا وحی یوحا. قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو دوسری کتابیں پڑھنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی. اللہ نے قرآن مجید میں ہم کو کس کی ذمہ داری ڈالی ہے؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 57. سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 67. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ کے پاس اتارا جا رہا ہے. اس کا مطلب اصل ہم کو اگر
قرآن اور حدیث چھوڑ کے دوسری چیزیں پھیلانے کی اللہ نے ذمہ داری دی ہے. دوسری چیزیں پھیلانا گناہ ہے. اگر پھیلانے کی نیت سے پڑا تب تو بہت بڑا گناہ. اتبعوا ما انزل الیک کہا گیا. جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ بھی اتارا گیا ہے اس کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا. یعنی اگر ایک آدمی قرآن اور حدیث کے علاوہ دوسری چیزیں اگر نہیں پڑھتا ہے تو خبر میں پوچھا نہیں جائے گا بتاؤ تم بیدا پڑھے نہیں پڑھے پھر دعوت کا کام کیسا ہوتا؟ خبر میں ایسا نہیں پوچھا جائے گا. قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم بیدا پڑھے کیا بائبل پڑھے کیا, یہ پوچھیں گے بتاؤ قرآن میں کتنا پڑھے, کتنا سمجھے, کتنا عمل کیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو آپ نے کتنا پڑھا, کتنا سمجھا. اصل جو ذمہ داری ہے وہ ہے قرآن اور صحیح حدیث کو پھیلانا. ہاں علماء کرام اجازت دیتے ہیں ضرورت پڑھنے پر کمپائر اسٹڈی کی, جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح, جب آرگومنٹ ہوتا ہے, مناظرہ ہوتا ہے یا سامنے والے پہ اتمام حجت کرنا پڑتا ہے. اتمام حجت کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کو آپ کہتے ہیں ناک رگڑنا, تمہاری کتاب میں عقل نہیں ہے کیا, سمجھ رہے نہیں کیا. جیسا کہ مولانا عبد المتین مہمان جوناگڑھی کیا کرتے تھے, حدیث خیر و شر کے اندر فقہ حنفی کا حوالہ دیتے تھے. حالانکہ وہ فقہ حنفی کو نہیں مانتے تھے, لیکن جس سے گفتگو کر رہے تھے وہ حنفی لوگ تھے, تو کہتے تھے تمہاری کتابوں کے اندر رفع الیدین کا ذکر ہے, تمہاری کتابوں کے اندر سینے پہ ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے. اس میں اس کو کہتے ہیں اتمام حجت کا سب سے ابلغ طریقہ. لیکن مقصد اس کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری بنیاد ہماری صرف ہوتی ہے تو صرف کس پر ہونی چاہیے, قرآن اور صحیح حدیث پر. اور اگر یہ جو کام ہے دوسرے کتابیں استعمال کرنا, یہ اکابر علماء, بڑے علماء, کیونکہ ان کو کیا ہوتا ہے اس پر بھی نظر ہوتی ہے اس پر بھی نظر ہوتی ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو اپنے مذہب کا علم ہے, اسلام کا علم نہیں ہے, وہ دوسری کتابیں پڑھنے جاتا ہے تو وہ خطرے میں ہے. ایک آدمی کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے لیکن اٹھتا ہے رات دن رامائن, مہا بھارت, بھگوت گیتا. ہم نے سنا نعوذ باللہ نئے نئے کلمہ پڑھتے بچے اور ان کے ہاتھوں میں قرآن اور حدیث سے زیادہ دوسری کتابیں. یہ اسی لیے علماء کرام گھبراتے ہیں کہ کہیں فیوچر میں یہ کہیں بھٹکنے نہ لگ جائیں. وہ لوگ سمجھ کہہ رہے ہیں ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں, بھائی عالمہ ہم کو ستا رہے ہیں, آپ کے اچھے کے لیے کہہ رہے ہیں, کہیں بھٹک نہ جائے. کیونکہ شیطان کب پلٹی مارتا ہے, تلبیس ابلیس پڑھیے آپ, تلبیس ابلیس ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا شیطان اچھوں کو کیسا بھٹکاتا ہے, بروں کو کیسے بھٹکاتا ہے. اگر آپ کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں رہے گا, علم رہنے کے باوجود بھی کئی لوگ بھٹک جاتے. آپ کہتے ہیں قرآن حدیث کا میں علم نہیں رکھوں گا, رات دن دعوت کا اتنا جذبہ مت رکھیے کہ اصل عقیدہ ہی خراب ہو جائے. نعوذ باللہ. کسی کو دوسروں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے اتنی زیادہ جذبے میں بتائیے کہ خود کو بھٹکا لے رہا ہے. اگر کوئی ماشاءاللہ جس کو علم ہے, تمکن جس کو کہتے ہیں, علماء کرام کہتے ہیں اگر کسی کو شریعہ نہ رہے, اگر کوئی عالم ہے یا کوئی ایسا داعی ہے جس کو ماشاءاللہ قرآن اور حدیث پہ اچھا تمکن ہے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ اچھی طرح سے معلومات جانتا ہے, اگر وہ کمپائر اسٹڈی کر رہا ہے تو ایسے اوپر علماء اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی چلو اس کے پاس عالم بھی ہے, علماء بھی ہے, یہ داعی ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کو شریعت کی نالج بھی ہے, وہ قرآن اور حدیث کے بھرمار, جیسے آپ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ ماشاءاللہ, عرب کے بڑے بڑے اکابر علماء, ڈاکٹر رسول اللہ عباس, بڑے بڑے علماء کرام کہتے ہیں بھئی حوالے بھی دے رہے, قرآن اور صحیح حدیث کے حوالے بھی دے رہے. اگر آپ قرآن اور حدیث پر زیادہ حوالے دیتے ہوئے اتمام حجت کے طور پہ مناظرے کے دوران اگر آپ ساتھ میں حوالے دے رہے دوسرے, تو علماء کرام اس سے راضی ہیں. لیکن ایک آدمی کو اپنی شریعت پہ نالج دی, رام علیہ السلام, کرشنا علیہ السلام, نعوذ باللہ. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, ہو سکتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی رام بھی نبی تھے کیا, ہو سکتا نہ بھائی. اچھا فلاں آپ کے ابا ہے, کوئی آدمی ہو سکتا میرے ابا ہے, بول سکتے ہیں, نہیں بول سکتے. عقیدے کے مسئلے میں ہو سکتا کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. جو ہے تو ہے, جو نہیں ہے تو نہیں ہے. اپنی طرف سے عقیدے نہیں بڑھانا چاہیے. دلیل سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کرے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو, اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. قرآن